ایز اے ہاؤس وائف اگر آپ یہ بات سوچتی ہیں کہ گھر کے کاموں کا کیا ہے، سارا دن تو ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اپنے کام کر ہی لیں گے، صبح صبح سبھی کام جو ہے وہ کر کے ہم نے کیا ہی کر لینا ہے. تو اگر واقعی آپ ایسا سوچتی ہیں تو یقیناً آپ پورا پورا دن گھر کا کام ہی کرتی رہتی ہوں گی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو صبح کا وقت ہمارے لیے بنایا ہے نا، جو کہ اصل کام کا وقت ہوتا ہے، اگر ہم اس میں اپنے کاموں کو اچھے سے مینیج کریں نا تو یقیناً ایک ہاؤس وائف کی زندگی بدل سکتی ہے. السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج صبح جب میں سو کے اٹھی ہوں نا تو مجھے فیل ہوا ہے کہ موسم آج بہتر ہوگا، مینس کہ آج جو ہے وہ دھوپ نکلے گی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں واشنگ مشین لگا لیتی ہوں تاکہ کپڑے واش ہو جائیں. اور سردیوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی دھوپ نکلتی ہے نا تو ہم ہاؤس وائف کا سب سے پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کیوں نہ کپڑے دھو لیے جائیں. آئی نو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ جب تک دھوپ نہ نکلے نا تو میرا تو کپڑے دھونے کا دل ہی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ نہ سورج نکلے اور نہ ہی جو ہے وہ کپڑے ڈرائی ہوں اور 2 سے 3 دن تک تاروں پر ہی پڑے رہتے ہیں. اچھا، میں نے سردیوں کے حوالے سے نا تقریباً ساری تیاری کر لی تھی، سبھی کام میرے ہو گئے تھے. بس میرا ایک یہ مین کام رہ گیا تھا کہ میں نے پنکھوں کی جو ہے نا وہ صفائی نہیں کروائی تھی. حالانکہ جیسے ہی گرمیاں ختم ہوتی ہیں نا تو میں ساتھ ہی سبھی کاموں کے ساتھ نا پنکھے بھی اپنے لازمی صاف کروا لیتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر مہمان آئیں یا کوئی ایونٹ ہو تبھی آپ نے جو ہے وہ اپنے فین کلین کرنے ہیں. ویسے بھی ہمیں جو ہے نا ایک مرتبہ ضرور گرمیوں کے ختم ہونے پر پنکھوں کی صفائی کروا لینی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پنکھے جو ہے نا آپ کے بہت زیادہ گندے نہیں ہوتے اور اس طرح سے نا ہلکا پھلکا کپڑا یا سرف وغیرہ لگانے سے نا اس کی اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کے ایریا میں ڈسٹ وغیرہ بہت زیادہ ہو نا تب بھی آپ کے پنکھے جو ہے نا وہ گرمیوں میں بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں چلنے کی وجہ سے اور ان پر ڈسٹ پڑتی رہتی ہے. اور میرے تو خیر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پوری گرمیاں گزرنے کے بعد پنکھوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو ان کی صفائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو میں سرف کے ساتھ جو ہے نا ٹاول سے اچھی طرح سے اس کی صفائی کرواتی ہوں تو بہت اچھے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے بھی اپنے گھر کے فین کلین نہیں کیے نا تو گرمی آنے سے پہلے آپ نے بھی یہ کام لازمی کر لینا ہے، کیونکہ گھر کی ہر چیز ہم صاف کر لیتے ہیں اور بس یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات فین صاف کرنا جو ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی چھت کی طرف نظر جاتی ہے تو پھر بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، پنکھے گندے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کلیننگ ادھوری ہے. تو لازمی طور پر سیزن کے اینڈ میں نا یہ کام بھی کر لیا کریں، اس سے یہ ہے کہ گھر آپ کا اور بھی زیادہ چمکتا ہوا اور صاف دکھائی دیتا ہے. تو بس اس کام کو بھی نا اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو بچی سے میں نے آج یہ سارے فینس وغیرہ صاف کروائے ہیں جس کو کام کرتے کرتے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا. اور دوسری طرف مجھے بھی بہت سارے کام تھے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو ہمارے ریگولر کے کام ہوتے ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتے. اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں یہ ہمارے نارمل روٹین کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا ان پر بھی ہمیں ٹائم دینا ہوتا ہے اور ان کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر کر رہی ہوں اپنے بیڈ روم کی کلیننگ. یہ تو ڈیلی کا کام ہے اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد نا میری سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیڈ کو جو ہے نا وہ سیٹ کر دوں، کیونکہ سردیوں میں نا میں لازمی طور پر اپنے بیڈ رومز کی جو ونڈوز وغیرہ ہیں نا ان کو صبح کے ٹائم کھول دیتی ہوں تاکہ تازہ ہوا جو ہے نا وہ رومز کے اندر آنا بہت ضروری ہے. جب دھوپ نکلی ہو تو لازمی بیڈ رومز کی ونڈوز وغیرہ کھول دیا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں صبح کو بیڈ لازمی سیٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے اندر سے سستی کو بھگانا ہے نا تو آپ نے اپنے بیڈ کی طرف بالکل نہیں دیکھنا. اگر اس پر کمفرٹیبل چیزیں آپ کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی نا اور بیڈ بکھرا ہوا ہوگا تو آپ کا دل کرے گا کہ دوبارہ سے آپ اس میں لیٹ جائیں. اور پھر لیٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ پر اور بھی زیادہ سستی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو صبح ہی صبح نا اپنے سبھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے نا اپنا بیڈ ضرور سیٹ کر لیا کریں. اور آج کل ویسے اب رضائی کا سیزن ہے تو رضائی وغیرہ رات کو یوز ہوتی ہے، تو صبح کو جو ہے اس کو میں پھر سیٹ کر کے نا بیڈ پر ہی رکھ دیتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے فرنیچرز وغیرہ کی بھی کلیننگ کر لیتی ہوں. فرنیچر کی کلیننگ میں موسٹلی 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ اگر آپ ریگولر صاف کرتے رہتے ہیں نا فرنیچر کو تو پھر آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور آپ کا فرنیچر بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے چمکتا رہتا ہے. اچھا، فرنیچر کی خوبصورتی کا نا راز بھی یہی ہوتا ہے. اگر فرنیچر آپ کہتے ہیں نا شائننگ والا ہونا چاہیے اور چمکتا نظر آئے تو ڈیلی اس پر جو ہے نا وہ کپڑا لازمی لگایا کریں. جتنا آپ اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گی نا اس میں اتنی ہی زیادہ شائننگ آتی ہے. اور جتنے ہم لوگ اس کی صفائی کو اگنور کرتے ہیں نا فرنیچر کی تو یہ دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تو ڈیلی جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم نکال کر فرنیچر کو لازمی طور پر کلین کیا کریں۔ اچھا یہ ولاگ جو ہے نا یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی بنا کر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، لیکن بس کیا ہے کہ وائس اوور نہیں میں کر پا رہی تھی، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کافی عرصے سے جو ہے نا وہ میں ریگولر ولاگز نہیں بنا پا رہی، کیونکہ جو میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے میرے ولاگز بالکل ریگولر آتے تھے، لیکن اب جو ہے نا بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرے چینل کو جو ہے نا وہ نظر لگ گئی ہے اور مجھ سے جو ہے نا وہ ریگولر ولاگز بنائے ہی نہیں جاتے۔ اتنی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی جو ہے نا بیچ میں سے بہت زیادہ غیب آ جاتا ہے، چھٹیاں ہو جاتی ہیں میری بہت زیادہ، تو چھٹیاں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چینل آپ کا جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس میں دعا کرتی ہوں کہ نا جیسے میں پہلے ریگولر تھی نا اپنے چینل پر، ابھی بھی میں ویسے ہی ریگولر کام کروں، لیکن نہیں کر پا رہی، بہت کوشش کرتی ہوں۔ تو یہ میں نے نا کافی دن پہلے کا ہی ولاگ بنا کر نا رکھا ہوا تھا، اور روز سوچتی ہوں کہ اچھا اب وائس اوور کر کے جو ہے آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کرتی ہوں، لیکن پھر وہی بات کہ وائس اوور نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ولاگ بھی پھر آپ کے ساتھ میں نہیں شیئر کر پا رہی تھی۔ تو میری بہت کوشش ہے کہ پہلے کی طرح جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ ریگولر ہو جاؤں، کیونکہ جو ریگولر ولاگز کا مزہ ہے نا وہ اپنا ہی مزہ ہے، اور انسان کی جو ہے نا وہ ایک اچھی سی روٹین بن جاتی ہے کہ ہاں یہ روزانہ کا کام ہے، روز کرنا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑے دن بھی جو ہے وہ چھٹیاں کر لیتے ہیں نا تو روٹین اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ اپنی روٹین پر واپس آنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر آپ لوگ بھی مجھے جو ہے نا اچھا فیڈ بیک دیں تاکہ جو ہے وہ میں پھر دوبارہ سے کوشش کروں ریگولر ہونے کی، کیونکہ میں نے اپنے چینل پر بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ ٹائم دیا ہے، تو نہ تو میں میرا اس کو چھوڑنے کو دل کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ ابھی ریگولر ہو پا رہی ہوں۔ تو کوشش ہے کہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ریگولر ولاگز شیئر کروں تاکہ جو ہے وہ چینل جو ہے وہ آگے کو جا سکے، کیونکہ یوٹیوب کا یہی ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے وہ چھٹیاں کرنی شروع کرتے ہیں نا اور کم سے کم ولاگز شیئر کرتے ہیں تو چینل جو ہے نا اس کی ریچ تھوڑی سی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر آج کے دن جو ہے وہ پھر میں نے شام میں جو ہے وہ شامی کباب بنائے تھے، اور ساتھ میں جی میں نے یہاں پر بنایا تھا پلاؤ۔ اور شامی کباب نا میں اکثر بنا کر نا فریز کر کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ جب کبھی کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوتا یا پکانے کا ٹائم نہ ملے نا تب پھر یہ کام آ جاتے ہیں شامی جو میں نے بنا کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو خیر جی آج کا میرا یہی ولاگ تھا، آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک پلیز ضرور کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریگولر جو ہے وہ ولاگز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔